الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کیا دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیگم سے پوچھنا، اجازت لینا ضروری ہے؟ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے، بلکہ جو نکاح کے فارم ہیں ان کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے پہلی بیگم سے شادی کی اجازت لی ہے جو آپ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا شرعی طور پر اجازت لینا ضروری ہے بیگم سے؟ اور کیا وہ جو بیگم ہے وہ اگر اجازت نہیں دیتی تو کیا یہ دوسری شادی کرنی چاہیے؟ اگر دوسری شادی کر لی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نکاح ختم کرا دے وغیرہ وغیرہ؟ تو دوستو اس کا جواب دیتے ہوئے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان شادی کیوں کرتا ہے۔ شادی جب نوجوان بالغ ہو گیا، لڑکی بالغ ہو گئی تو شادی کرا دی جاتی ہے، شادی کر لیتے ہیں۔ شادی کیوں کی جاتی ہے؟ کیا شادی کا مقصد محض صرف اور صرف اپنی جنسی خواہشات پوری کرنی ہے، اپنے جسم کی ضروریات کو پورا کرنا ہے کہ جناب میرا دل کر رہا ہے تو بس مجھے جنسی عمل کرنا ہے؟ کیا شادی صرف اسی لیے کی جاتی ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ تو لازمی بات ہے ہر ایک جواب یہ دے گا کہ نہیں بھائی، شادی کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ایک پارٹ ضرور ہے اس کا، اور بلکہ یہ ایک ایسا پارٹ ہے کہ اس میں اگر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیگم کے ساتھ عمل ازدواج کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کہ اس کا موڈ ہو رہا ہے اور وہ اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے اور وہ عمل ازدواج کرتا، پھر بھی یہ عبادت ہے، صدقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اگر یہی کام وہ دوسری جگہ پہ کرتا کیا حرام نہ ہوتا؟ کیا اسے گناہ نہ ملتا؟ تو اب چونکہ یہ حلال جگہ پہ کر رہا ہے اس لیے اس کا بھی ثواب ہے۔ تو دوستو یہ ایک پارٹ ضرور ہے، اس کا حصہ ضرور ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ تو ہر عقل مند، ذی عقل، باشعور انسان یہ جواب دے گا کہ بھائی اس کا مقصد خاندان کی آبادی ہے، خاندان کو آباد کرنا ہے، اولاد کی تربیت کرنی ہے، ایک اچھا صالح معاشرہ قائم کرنا ہے اور ایک بہترین فرد اس کا قیام یہ ہے۔ تو یہ مقصد یہ ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شادی کا مقصد محض جنسی خواہش پورا کرنا نہیں ہے اور اس کا ایک پورا ایک پروسیس ہے، ایک تربیت کا نظام قائم کرنا ہے، تو اسی سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ یہ جو مقصد ہے نا، کیا یہ بغیر انڈرسٹینڈنگ کے حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ جو معاہدہ کیا جاتا ہے، مثلاً جو شادی میں ہم یہ سوال کرتے ہیں، جب پوچھا جاتا ہے مرد و عورت سے کہ کیا تمہیں قبول ہے، وہ جواب میں جو ہاں یا اس سے جو سائن لیے جاتے ہیں، یہ کس لیے لیے جاتے ہیں؟ یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے، یہ اس معاہدے کی بنیاد کیا ہے؟ اس معاہدے کی بنیاد دراصل یہ ہے کہ اس مرد اور عورت کے درمیان میں ایک اعتماد کا رشتہ قائم ہو جائے، ایک ایسا رشتہ قائم ہو کہ جو اللہ کی کتاب، سنت رسول کی بنیاد پر دونوں افراد کے درمیان میں اعتماد قائم ہو۔ یعنی گویا کہ یہ قسم لیتے ہیں، اس بات کی قسم لیتے ہیں، مرد یہ قسم کھاتا ہے کہ میں زندگی بھر تمہارا محافظ رہوں گا، زندگی بھر، جسے قرآن مجید نے الرجال قوامون علی النساء، قوام کہا ہے، یعنی قائم کرنے والا، میں تمہارے ساتھ تمہاری ڈھال رہوں گا، تمہارا محافظ رہوں گا۔ اور خاتون کے لیے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ خاتون غیب کے اندر اس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ کن چیزوں کی؟ کہ جس حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اس خاتون کے ذمہ رکھی ہے، یعنی اس مرد کے بستر کی حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کے اوقات کی، اس کی پرائیویٹ جتنی بھی اشیاء ہیں جو گھر کے اندر موجود ہیں، پرائیویسی کا، وہ اس خاتون کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کی حفاظت کرے۔ تو یہ اعتماد دراصل قائم کرنا ہوتا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ جناب وہ اپنے جسم کا مالک بنا دیتی ہے، اس طرح کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بغیر اعتماد کے آگے نہیں چل سکتا۔ یہ جو رشتہ ہے، اس رشتے کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ خواتین، اگر یہ مثلا ایک خاتون کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے شوہر کے کسی اور کے ساتھ تعلق ہے، یا مرد کو اسی طرح معلوم ہو جائے،
تو کیا یہ اعتماد متزلزل نہیں ہو جاتا؟ اعتماد یعنی ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ ختم نہیں ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پھر لازمی بات ہے، پھر بات آگے جا کے ناچاقی کی طرف جاتی ہے اور رشتہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ عورت کو مکمل طور پر علم ہونا چاہیے کہ جب تک میں اس کی زندگی میں ہوں، کیا میرا شوہر اس کی زندگی کے اندر کوئی اور تو نہیں ہے؟ یعنی یہ میں آپ کو اخلاقی بات کر رہا ہوں، یہ ساری بات اس طرح کی ہے، آپ نفسیاتی طور پر بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کا ذہن، خاتون کا خاص طور پر، وہ یہ ہرگز گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے مرد کو کسی اور کے ساتھ شیئر کرے۔ یعنی خواتین کے اندر یہ بات ہے، یہ عورتوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ بھلے یہ ہے کہ بہت زیادہ اگر وہ کسی لوگوں کے سامنے کہتی ہیں خواتین اکثر، میں نے تو اپنے شوہر کو اجازت دے رکھی ہے، تم 4 بھی کر سکتے ہو۔ یہ اس طرح کی سوشل میڈیا پر خواتین آپ کو مل جائیں گی کہ جو کہتی ہوں کہ میں نے اجازت دے رکھی ہے، میرا شوہر دوسری بھی کر لے، تیسری بھی کر لے، چوتھی بھی کر لے۔ تو یہ بات کرنا الگ ہے، حقیقت کا جو میدان ہے اس کے اندر اس طرح معاملات نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو، بہرحال اگر کسی خاتون نے دے بھی رکھی ہے یا دیتی بھی ہیں تو وہ اجازت دیتی بھی ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، ممکن ہے کہ اس کا جو ضبط ہے وہ زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے معلومات ضرور ایک دوسرے کے بارے میں ہونی چاہیے کہ بھائی یہ جو رشتہ ہے کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہے۔ کل کو اگر معلوم ہو جاتا ہے تو کیا اس کو نقصان نہیں ہوگا؟ ان کے گھر کو ضرور بضرور نقصان ہوگا۔ تو اس لیے بتانا ضروری ہے۔ شریعت نے پابند نہیں کیا ہوا کہ آپ بتائیں گے، لیکن اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر جب قانون نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ اجازت لیں گے تو اس کے پیچھے در حقیقت جو حکمت ہے وہ حکمت یہ ہے کہ آپس میں اعتماد ہو، وہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے اس اعتماد کو۔ اور وہ اعتماد کیا ہے؟ مثلا کل کو آپ کی شادی کا علم ہو جاتا ہے اور خاتون کو آپ نے اعتماد میں نہیں لیا ہوا، آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے شریعت نے مجھے اجازت دے رکھی ہے تو لہٰذا میں دوسری شادی کرنے کی اجازت مجھے موجود ہے شرعی طور پر، تو میں بتاؤں نہ بتاؤں۔ تو اگر آپ اس طرح کے فیصلے اپنے گھر کے اندر لینے لگ گئے کہ میں تمہیں بتاؤں نہ بتاؤں، کل کو خاتون اگر اس طرح کے فیصلے لگ جائے اور آپ سے کہے کہ بھائی یہ زندگی کا معاملہ تھا، میں آپ کو بتاؤں نہ بتاؤں، یہ میری پرسنل بات ہے، تو کیا آپ کی زندگی خطرے میں نہیں پڑے گی؟ کیا آپ کو برا نہیں لگے گا؟ پھر آپ کہیں گے کہ جناب نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس لیے انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں جانب سے۔ اور پھر مجھے اس کا جو ہمیں احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام علی علیہ السلام کے لیے جو دوسری عورتوں کو حرام کر دیا تھا، سیدہ زہرا البتول علیہ السلام کی موجودگی میں، ایک تو یہ کہ اس میں سیدہ زہرا کی خصوصیت ہے، یعنی یہ بات تمام مانتے ہیں کہ یہ سیدہ زہرا البتول علیہ السلام کی خصوصیت ہے، لیکن اس سے ایک استدلال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ شرط رکھ دی جائے کہ شوہر دوسری شادی نہیں کرے گا تو یہ خاتون کا حق ہے، یا خاتون کی جو فیملی ہے ان کی جانب سے یہ شرط رکھ دی جائے تو یہ شرط رکھی جا سکتی ہے۔ مثلا اگر ایک خاتون یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر میری زندگی میں دوسری شادی نہیں کرے گا، میرا شوہر میری زندگی کے اندر اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کرے میری زندگی کے اندر، تو یہ اس کا رائٹ بنتا ہے۔ یہ ان احادیث سے ہم استدلال کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بات ہے، اگر ہم سورہ نساء کے جو ابتدا کی آیات ہم اس کو تلاوت کریں تو یہ بات واضح معلوم ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید نے کیا کہا۔ قرآن مجید نے یہاں پر یتیموں کے حوالے سے حکم دیا ہے۔ اس آیت کو اٹھا کر مرد حضرات اپنے اوپر عام اس کو فٹ کر دیتے ہیں کہ جناب یہ تو ہر ایک مرد کے لیے ہے، یہ ہر مرد کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر یتیموں کے احکام ذکر ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں آپ یہ دیکھ لیں، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا اموال دے دیا کرو، یتیموں کا مال مت کھایا کرو۔ یہ سارے یتیموں کے حوالے سے ان کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، خبیث کو طیب کے ساتھ مت بدلو، ان کے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں اس طرح کی شیئرنگ مت کرو، ایسا کچھ گھپلا مت کرنا، ادھر سے ادھر مال ڈال دیا، ادھر ادھر یہ ان کے کھاتے میں ڈال دیا کہ بھائی یہ یتیم کا خرچ اٹھا رہا ہوں، یہ اس کے مال میں سے لے لیا، ایسا کام مت کرنا۔ ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى، ابھی یتیموں سے متعلق ہے یہ، یعنی وہ لوگ کہ جو یتیم کے سرپرست ہیں،
اس سے یہ کہاں سے استدلال ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ دوسری شادی بھی ہے، تیسری شادی سے بھی استدلال کریں، اپنے لیے چوتھی شادی بھی ثابت کریں؟ اس میں انشاءاللہ عز و جل میں تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ جہاں سے ہمارے ہاں 2 4 4 3 4 4 جو شادیوں کا استدلال مرد حضرات کے لیے کیا جاتا ہے، در حقیقت وہاں پر وہ یتیم بچیوں کے معاملات ہیں، ان کے مالی معاملات، کہ ان کا جو مال جس کے آپ سرپرست ہوئے ہیں، ان بچیوں کے جن کے آپ سرپرست ہوئے ہیں، جو مال وہ ساتھ لے کے آئی ہیں، قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ اس مال کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی ہو، شفافیت ہو، کہ جب وہ بلوغت میں چلی جائیں، ان کی جب شادیاں کرائی جائیں تو وہ سارا مال ان کو مل جائے، یہ سارا تم نہ ہڑپ کر جانا۔ تو وہ پھر ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر اس طرح کرنا چاہتے ہو تو پھر تم ان سے شادی کر لو، اور اگر ان میں بھی اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں ایک ہی کافی ہے۔ تو بہرحال دوستو، شادی کے حوالے سے کہ کیا اسلام میں شادی ایک کا حکم ہے یا 4 کا حکم ہے، میرے نزدیک کیا بلکہ قرآن مجید سورہ نساء کی آیت اگر ہم تلاوت کریں، پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو مجھے جہاں تک معاملہ معلوم ہوتا ہے وہاں پر قرآن مجید نے ایک شادی کا حکم دیا ہے، ایک شادی کا، کہ یہ عدل تم نہیں کر سکو گے، ایک کافی ہے، اگر تم عدل نہ کر سکو تو فواحدتاً، لیکن اگر 2 کرنا چاہتے ہو، 3 کرنا چاہتے ہو، 4 کرنا چاہتے ہو، اس کے الگ احکام ہیں، وہ یتیموں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، دیگر لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو بہرحال دوستو، اگر بیگم سے اجازت لینے کا معاملہ ہے تو بالکل بیگم سے اجازت لینی چاہیے دوسری شادی کے لیے، نہیں بتائیں گے تو اخلاقی طور پر یہ ایک ایسا معاملہ ہوگا کہ جو آگے جا کر آپ کی اپنی زندگی کے اندر خرابی پیدا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔